میں نے کہا کہ میرے علاوہ ایک بچی بھی اس گھر میں ہے۔ انہوں نے مجھے فون پہ ہی گائیڈ کیا، آپ کو فی الحال بچنے کے لیے یا تو کہیں چھپنا ہوگا یا پھر اس بچی کو لیں اور کسی طرح اپنی گاڑی سے اس جگہ سے دور ہو جائیں۔ قسمت ایسی تھی کہ میں نے فوراً سے بچی کو اٹھایا اور ونڈو سے چھلانگ لگا دی، جس ونڈو سے میں پہلے دیکھنے آئی تھی اور مجھے باہر پاؤں کے نشان دکھے تھے، اسی ونڈو سے میں نے باہر کوئی چھلانگ لگائی۔ گاڑی کی چابی اندر گھر میں ہی رہ گئی تھی، وہ جو بھی تھا وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا اور گھر میں ادھر ادھر بھنبھنا رہا تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا مجھے ہی شاید۔ اب یہ معاملہ بہت خوفناک تھا کیونکہ میرے گاڑی کی چابی اندر رہ گئی تھی۔ میں پینک میں اس بچی کو تو اٹھا کے لے آئی، گاڑی کی چابی لانا بھول گئی۔ میں دوبارہ سے چھپتی ہوئی ڈرتی ہوئی اس ونڈو سے اندر کودی اور دوبارہ سے ٹیبل سے میں نے چابی اٹھائی۔ یہاں میں بتاتی چلوں، باہر کار کی ڈگی میں میں اس بچی کو بٹھا کر آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ رسک پہ چل رہا تھا لیکن بچانے والی ذات خدا کی ہے۔ بس میں نے فوراً چابی لی اور واپس جا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پولیس کو میں نے اس جگہ کی لوکیشن دے دی تھی۔ کچھ ہی ٹائم بعد پیٹرولنگ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مقامی پولیس وہاں پہنچ گئی جو پیٹرولنگ پر تھی۔ میں بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور پوری چھان بین کی گئی۔ پیٹرولنگ پولیس کے دیکھنے کے مطابق ان کے جو گھر کا بیک سائڈ کا ڈور تھا وہ ٹوٹا ہوا ملا، لیکن کوئی شخص وہاں انہیں نہیں ملا۔ حیرت انگیز طور پر وہی پیروں کے نشان جو کہ ایک سوالیہ نشان بن گئے کیونکہ وہ ایک عام انسان کے پاؤں سے کافی بڑے تھے، اور وہی اس کے سیمپلز، اس کی پکچرز لیتے رہے اور انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی۔ لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر بھی ایسے ہیں کہ ہمارے نیبر کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کیا حال چال ہے، کیونکہ کافی ڈسٹنس پہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو میری اسٹوری تھی، امید ہے آپ اپنی یوٹیوب فیملی سے لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ میں ایک یوٹیوبر اور دنیا بھر کی سفر کرنے والا افریقہ کے حسین لیکن تنزانیہ گھومنے گیا تھا۔ دن کا وقت خوبصورت اور دلکش تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والی رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی ہے۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں ہوٹل میں تھا کہ میرا مقامی ٹور گائیڈ میرے پاس آیا۔ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، سر، کیا آپ کو یہاں پر ایک ایسی جگہ دیکھنے کی ہمت ہے جہاں آج تک جو بھی گیا صحیح سلامت واپس نہیں آیا؟ میں نے پہلے تو ہنسی میں ٹال دیا لیکن پھر تجسس غالب آ گیا۔ میں نے کہا، چلو لے چلو مجھے۔ ہم رات کے ٹھیک 2 بجے نکلے۔ راستہ جس پر ہم جا رہے تھے دونوں طرف گھرے درختوں سے گھرا ہوا تھا، پورا علاقہ خاموش، جیسے وقت بھی وہاں رک گیا ہو۔ جیسے ہم اس سنسان سڑک پر پہنچے، میرے گائیڈ نے آخری بار خبردار کیا، سر، اگر آپ آگے بڑھے تو واپس مڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ میں نے گاڑی اس ویرانے راستے پر چلا دی۔ سڑک پر نہ کوئی روشنی، نہ کوئی چراغ، صرف اندھیرا اور ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک گاڑی پر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کئی ننھے بچے ارد گرد دوڑ رہے ہوں۔ ہنسی کی آوازیں، چیخیں، پتھروں کی ٹک ٹک میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرا گائیڈ جو غیر مسلم تھا کانپنے لگا، چیخ کر بولا، ٹرن بیک سر، ٹرن بیک۔ لیکن اب پلٹنا ممکن نہیں تھا، ہم بیچ راستے میں تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا اور پھر سڑک کے بیچوں بیچ ایک لمبا سایہ سا نمودار ہوا، اتنا لمبا کہ ایسا جیسے آسمان کو چھو رہا ہو۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، ایسے سی جو کانوں کے پردے چیرتے۔ میں نے گاڑی روک دی، وہ سایہ وہیں کھڑا ہنستا رہا۔ میں نے دل مضبوط کیا، چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ گاڑی کا قرآن کی تلاوت والا سپیکر آن کر کے گاڑی میں قرآن کی تلاوت سپیکر پہ آن کر کے آواز تیز کر دی اور پھر ایک تیز چیخ کے ساتھ وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہم نے گاڑی فوراً موڑی اور واپس ہوٹل کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی ہوٹل پہنچے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ گاڑی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے پتھروں سے جنگ کی ہو، ہر طرف ڈینٹ، نشان اور خراشیں۔
میں نے کچھ تصویریں بھی کھینچی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ فولڈر میں ہے۔ جیسے ہی ملیں گی ضرور شیئر کروں گا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکا۔ کیا وہ سایہ انسان تھا یا کچھ اور؟ کیا وہ درختوں کے پیچھے چھپے وہ بچے واقعی بچے تھے، یا کچھ ایسی مخلوق جس انسانوں کا وہاں سے گزرنا پسند نہیں تھا؟ تو یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام نعمان ہے اور میرے دوست کا نام غلام ہے۔ میں روزانہ اس کے ساتھ بالا اونچائی والی جگہ جایا کرتا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی سال ہو گئے تھے کہ میرے دوست کے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ جنات کا مسئلہ چل رہا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جیسا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا، یہ شخص گرمی کے موسم میں بھی کمبل لے کر سوتا تھا اور پنکھا بھی بند رکھتا تھا، اور یہ پورے 5 سال سے اسی کمرے میں قید تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کی بہن کا انتقال ہوا تو سب نے اسے بلایا کہ وہ باہر آئے، لیکن وہ پھر بھی کمرے میں ہی رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ خیر، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہاں پہنچ کر پرانے دوست بہت خوش ہوئے کہ 5 سال بعد ہمارا دوست گھر سے باہر نکلا۔ میرے دوست کو بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ بھائی میں نے بھی اس کے سلام کیا، لیکن مجھے اس وقت کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ خیر، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ پھر ہم سب لوگ نیچے ایک بڑی کھلی جگہ جیسے کوئی بڑا میدان میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم کچھ دن تک ایسے ہی جاتے رہے، لیکن ان دنوں میں میرے کاندھے میں شدید درد ہونے لگا۔ بھائی میں روزانہ عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے مارتا ہو۔ روز یہی احساس ہوتا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب سچائی کھلنی تھی۔ میرا دوست غلام روزانہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے غلام سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ غلام نے اشارے سے کہا کہ پہلے سے گھر چھوڑ آؤں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، پھر اس کے گھر گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا۔ پھر میں اس کے دوسرے کزن کے گھر گیا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ آخر میں غلام اس کزن کے گھر کی گلی میں پہنچا جس کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یعنی وہ جو 5 سال بعد گھر سے باہر نکلا تھا اور جس کے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا۔ میں اس گلی میں کھڑا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی یہاں لے کر آیا۔ خیر، میں گلیوں میں گھومتا رہا اور بالآخر غلام ایک دوسرے کے راستے پر انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا میں اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ غلام نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے بہت مارا، اس کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ میرے اندر کوئی چیز آ گئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا، میری چپل اتر گئی اور پتھر میرے پیروں میں لگ رہے تھے۔ میرے پیروں سے خون نکلنے لگا۔ میں بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ میرا دوست مجھے گھر لے آیا۔ میرے دوست نے بتایا کہ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ تم میرے دوست نہیں ہو، مجھے اس کے پاس لے کر چلو، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی غلام کی پھپھو کے بیٹے کے پاس۔ وہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اور میں ایک اہم بات بتانا بھول گیا۔ جب میں غلام کے ساتھ بالا گیا تھا تو جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جو بالکل اس کے چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا تھا جس پر میں بہت ڈر گیا تھا، لیکن میں نے غلام کو کچھ نہیں بتایا۔ خیر، اس رات غلام نے اپنی بہن کو کہا باجی نعمان کے پاس رہو، یعنی بعد میں وہ خود کہیں چلا گیا، شاید کسی فیملی مسئلے کی وجہ سے۔ پوری رات غلام اپنے گھر میں نہیں سویا اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ صبح غلام اور اس کے والد مجھے سعید عالم کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے حاضری کروائی تو اس نے بتایا یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسے پسند کرتی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر سعید عالم نے سختی سے کہا بچوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں جلا ڈالیں گے۔ خیر، اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں۔
پھر انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور کچھ قرآنی صورتیں بتائیں کہ انہیں پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو دوبارہ میرے پاس لے کر آنا، چونکہ غلام اور اس کے والد مجھے دوبارہ وہاں لے کر گئے۔ جب میری پھر سے حاضری کروائی گئی تو وہ چیز میرے ساتھ ہی تھی۔ پھر انہوں نے اس چیز کو جلا دیا۔ الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن غلام کا وہ کزن جس کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا وہ اب پھر سے گھر میں بند رہنے لگا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ خیر اللہ اسے شفا دے۔ یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی 2 سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری پہلی سٹوری شارٹ ہے۔ میری دوست جو ہالینڈ میں رہتی ہے وہ پاکستان آئی اور ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم مری چلتے ہیں۔